شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ بادشاہ شہریار نے بھی واپس پہنچتے ہی ملکہ اور حبشی غلاموں کو قتل کرا دیا اور آئندہ کے لیے یہ عہد کیا کہ روزانہ ایک عورت سے شادی کروں گا اور صبح کو اسے قتل کرا دوں گا۔ چنانچہ یہی ہونے لگا۔ چند روز میں ہی امراء اور شرفاء کی اکثر لڑکیاں عقد شاہی میں آئی اور قتل ہو گئی۔ آخر کو نوبت غریب رعایا کی لڑکیوں تک پہنچی۔ ملک بھر میں تہلکہ مچ گیا، لوگ ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ شہریار کے وزیر کی 2 لڑکیاں بڑی حسین و فہیم تھیں جن کو بادشاہ نے اب تک معاف کر رکھا تھا۔ بڑی بہن کا نام شہرزاد اور چھوٹی کا دین زاد تھا۔ شہرزاد اپنے باپ کو پریشان دیکھتی تھی، ایک روز حال دریافت کرنے لگی۔ وزیر نے لڑکی کو ٹالنا چاہا، لیکن جب وہ بہت مصر ہوئی تو آخر کار بادشاہ کی کلی کیفیت اس کو بتا دی۔ شہرزاد نے کہا، آپ میری شادی بادشاہ سے کرا دیجئے، مجھے امید ہے کہ میں شہنشاہ کو اس ظلم سے روک لوں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی تو شاید پاگل ہو گئی ہے، جو ایسا خیال کرتی ہے وہ کبھی نہ مانے گا اور تیرا بھی وہی انجام ہوگا جو جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے سوداگر کے گدھے کا ہوا تھا۔ پھر وزیر نے قصہ سنایا۔ ایک سوداگر کو خدا نے مال و دولت کے علاوہ جانوروں کی گفتگو سمجھنے کی نعمت بھی عطا کی تھی۔ ایک روز وہ اپنے مویشی خانے میں گیا تو دیکھا کہ بیل اور گدھا گفتگو کر رہے ہیں۔ بیل نے کہا، میاں گدھے تم بڑے آرام میں ہو کہ محنت کم اور غذا عمدہ، اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور شام کو خشک بھوسا کھانے کو ملتا ہے۔ گدھے نے کہا، غلطی تمہاری اپنی ہے کہ تم روزانہ محنت کرتے ہو۔ آج میرا کہنا مانو، کل کام کے وقت سے پہلے بیمار بن جاؤ اور گھاس کھانا چھوڑ دو، مجبوراً محافظ تم کو کام پر نہیں لے جائے گا۔ بیل نے خوش ہو کر گدھے کا شکریہ ادا کیا اور اس تجویز پر عمل کا یقین دلایا۔ سوداگر یہ سب باتیں سن رہا تھا، اس وقت تو خاموش چلا آیا۔ اگلے روز ملازم نے اطلاع دی کہ بیل بیمار ہے۔ سوداگر نے ہنس کر کہا، اس کی جگہ گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک ہل میں جوتا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز کامیاب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا، اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن جی میں سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی تھی، خود بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر شہرزاد سے کہا، بیٹی تو بھی اس ناسے گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر کہنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تجھ سے وہی سلوک کرنا پڑے جو سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا۔ شہرزاد نے کہا، آپ مجھے سوداگر کی حکایت سنائیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس گدھے کا کیا حال ہوا۔ وزیر نے کہا، اگلے روز صبح سویرے سوداگر پھر مویشی خانہ پہنچا تاکہ گدھے اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا، میں آج بیمار رہنا پسند کروں گا۔ گدھا بولا کہ نہیں، کہیں ایسا غضب نہ کر دینا، مالک کہہ رہا تھا اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس سے بہتر یہی ہے کہ آج اچھی طرح کام پر چلے جاؤ ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ سوداگر یہ گفتگو سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی نے تعجب سے پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ سوداگر نے کہا، بیل اور گدھے کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ بیوی نے دریافت کیا، ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر نے کہا، یہ ایک راز ہے، اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو میری جان کا خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کیا اور کہنے لگی کہ تم بہانہ کرتے ہو، اگر صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر بہت پریشان ہوا
اگر اس کو بتاتا تو میری زندگی پر حرف آتا ہے، نہیں تو یہ جان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا، تو آج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستیاں کر رہا ہے۔ مرغ بولا، کیوں آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا، آج ہماری مالکہ مالک سے ایک ایسا راز دریافت کرنے پہ اصرار کر رہی ہے، اگر بتا دیا تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو مالکہ کی جان جانے کو ہے۔ مرغ بولا، مالک بھی بے وقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو، 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ مالک جتنا تحمل کریں گے عورت اتنا ہی سر چڑھ جائے گی۔ یہ سن کر سوداگر نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگی کہ آئندہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ حکایت بیان کر کے وزیر نے کہا، بیٹی اگر تو اپنی ضد نہیں چھوڑے گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہرزاد نے کہا کہ میری درخواست منظور کر لیجئے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی، اور اس کار ثواب میں اگر میری جان بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضور شب آئندہ کو میری لڑکی حضور کی عروس بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، میرا دستور اس کو معلوم نہیں؟ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ میں اس معاملے میں تمہاری رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو کہ یہ عہد میرا ایسا نہیں کہ کسی کے لیے توڑ دوں۔ وزیر نے کہا، حضور کو اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو کل ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دین زاد کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں بادشاہ کے یہاں اس ارادہ سے جا رہی ہوں اور کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی۔ جب تھوڑی رات باقی رہے تو تم کہانی سنانے کے لیے اصرار کرنا، اس وقت میں کوئی کہانی شروع کروں گی۔ امید ہے اس طرح میری اور میرے ساتھ بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہرزاد سے نکاح کر لیا۔ شب کو جب بادشاہ نے شہرزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہرزاد نے موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی تشنہ آرزوؤں کی پیاس بجھائے، بلکہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ شہریار نے حال دریافت کیا تو کہنے لگی، یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ صبح کو مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کے دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل دے چکا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دین زاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔ زاد نے اپنی تجویز کے مطابق اپنی چھوٹی بہن کو بھی بلایا اور اپنے کمرے میں اس کو بھی لٹایا۔ آدھی رات گزرنے پر دین زاد نے کہا، بہن خدا جانے صبح کو کیا ہو، آپ آخری بار کوئی کہانی سنا دیجئے، پریشانی میں نیند نہیں آ رہی۔ شہرزاد بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں تو میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا شائق تھا، بخوشی اجازت دے دی۔ شہرزاد نے کہانی شروع کی۔ دوستو، اس کے بعد وہ 1000 راتیں شروع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کہانی کا نام الف لیلہ رکھا گیا۔ انشاءاللہ کل سے ہم پہلی رات کی کہانی بیان کریں گے۔